اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پولیس کی جانب سے مکانوں اور مساجد کے فوٹوز لیے جانے کی شکایات۔ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے وفد کی ڈی وائی ایس پی سے ملاقات۔ چھٹیوں کے بعد دوبارہ کھلے اسکول، نئے عزائم کے ساتھ بچے اسکول روانہ۔ کارٹون کریکٹر سے متاثر لڑکے نے خود کو آگ لگا لی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکا چل بسا۔ گائے ذبح کرنے کی افواہ، پولیس کی طرف سے مسلمانوں کے گھروں پر دھاوے، 8 افراد زخمی۔ کابل میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، 4 افراد ہلاک۔ ترکی مسلم امہ کے مسائل کے حل میں برسر پیکار ہے، نائب وزیر اعظم کا بیان۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل ادھر کافی دنوں سے پولیس محکمے کی جانب سے عوام کے ساتھ ساتھ ان کے مکانوں کی تصویریں لی جا رہی ہے۔ کئی ساری مساجد کے تعلق سے بھی خبریں موصول ہوئی ہے کہ ذمہ داران کے ساتھ ساتھ مساجد کے بھی فوٹوز لیے گئے ہیں اور مساجد کے کمیٹی اور ان کے اراکین کے بھی فوٹوز لیے گئے، جس کی بنا پر لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی اور ایک خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس سلسلے میں لوگوں کی طرف سے شکایتیں موصول ہونے پر مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے ایک وفد نے جمعے کی شام بھٹکل ڈی وائی ایس پی سے اس سلسلے میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کو پولیس بیٹ سسٹم کے تعلق سے جانکاری دیتے اور پھر اس سلسلے میں تنظیم کے ذمہ داران اور میونسپلٹی کے ذمہ داران کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس سلسلے میں اگلی کارروائی کرتے تو بہتر ہوتا اور عوام کو بھی اس سے اطمینان حاصل ہوتا۔ تنظیم کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری جناب الطاف کھروری نے کہا کہ عوام کی طرف سے تنظیم کو بار بار شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ پولیس ان کے مکان پر پہنچ کر ان کے فوٹوز لے رہی ہے اور بعض جگہوں پر تو خواتین کے فوٹوز بھی لے گئے، جبکہ خواتین کو جانکاری بھی نہیں دی گئی کہ ان کے فوٹوز کس وجہ سے لیے جا رہے ہیں۔ تنظیم وفد کی طرف سے موصولہ شکایت پر بھٹکل ڈی وائی ایس پی مسٹر شیو پرکاش نے پولیس کارکنان کی طرف سے ہونے والی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے پولیس کارکنان کو بھی اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے آئندہ اس سلسلے میں احتیاط برتنے کی بات کہی ہے۔ مسٹر شیو پرکاش نے پولیس بیٹ سسٹم کے تعلق سے سرکاری ہدایت کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی سطح پر پولیس عوام کے تعاون کو لیتے ہوئے پولیس بیٹ سسٹم کے تحت مختلف علاقوں میں مختلف ٹیمیں تشکیل دے رہی ہے، جبکہ ہر ٹیم میں کم از کم 20 مقامی افراد کا جبکہ زیادہ سے زیادہ 50 افراد تک کی گنجائش ہے۔ تنظیم کے ذمہ داران سمیت وفد میں شریک بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے صدر امتیاز ادیاور نے اس سلسلے میں اپنی جانب سے ہر ممکنہ تعاون کے فراہمی کی امید دلائی اور آخر میں درخواست کی کہ اگلی کارروائی تنظیم کے ماتحت کرنے کی درخواست کی تو ڈی وائی ایس پی نے اس پر اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا۔ وفد نے بھٹکل ڈی وائی ایس پی کے سامنے پاسپورٹ کے تعلق سے لوگوں کو درپیش مسائل کا بھی تذکرہ کیا اور اس سلسلے میں نئے قانون لاگو ہونے کی بابت بتاتے ہوئے کہا کہ جس میں پاسپورٹ بنانے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 2 مقامی گواہ اور پولیس اہلکار کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تصویر کھنچوائیں، جبکہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی پولیس اہلکار کے ساتھ اور 2 مقامی گواہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تصویر نکالیں۔ وفد نے اس تعلق سے ڈی وائی ایس پی سے اپیل کی کہ وہ خواتین کے لیے لیڈیز پولیس کا انتظام کریں۔ وفد کی طرف سے ہونے والی درخواست پر بھٹکل ڈی وائی ایس پی نے سرکل انسپکٹر سریش نائک کو ہدایت کی کہ وہ خواتین کے لیے خاتون پولیس کا انتظام کریں، جس پر سریش نائک نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، جبکہ وفد میں تنظیم کے دیگر ذمہ داران سمیت علاقے کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ بھٹکل
2 مہینے کی سالانہ چھٹیوں کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں۔ تعلقے کے سرکاری و غیر سرکاری اسکول کے کھلتے ہی بچوں میں ایک نیا عزم اور نیا حوصلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بچے صبح صبح اٹھ کر اسکول کی تیاری کرتے دیکھے گئے ہیں۔ طویل چھٹی کے بعد اسکول کی تیاری کرنے میں بچوں کو تھوڑی سی مشقت بھی ہو رہی ہے، لیکن اسکول پہنچنے کی خوشی میں بچوں نے تمام تر تیاریاں بخوشی مکمل کر لی ہے اور اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑ رہے ہیں۔ چند بچے اپنے والدین کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے نظر آئے تو چند ایک ٹیمپو کے انتظار میں کھڑے دیکھے گئے۔ ان بچوں میں وہ طلباء بھی شامل تھے جو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اسکول جا رہے تھے۔ والدین کو چھوڑ کر اسکول جانے میں بعض بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے والدین نے انہیں اسکول پہنچا کر ہی دم لیا۔ اساتذہ بھی اسکول کھلنے پر خوش نظر آئے اور وہ اس عزم کے ساتھ اسکول پہنچے کہ یہ نیا تعلیمی سال گزشتہ سال کے مقابلے میں طلباء کے لیے مفید سے مفید تر ثابت ہوگا اور بہتر طریقے پر تعلیم دینے کی وہ حتی الامکان کوشش کریں گے۔ حیدرآباد کے وینکٹاپورم میں ایک 12 سال کے بچے کی موت واقع ہو گئی ہے جس نے ٹی وی شو کے کارٹون کریکٹر کی نقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ 5ویں جماعت کے طالب علم جے دیپ مدھو گولا مکان کی چھت پر گیا اور جسم پر کروسین چھڑک کر خود کو آگ کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی دادا اور دانی نے جے دیپ کے رونے کی آواز سنی تو وہ فوراً چھت پر پہنچ گئے اور لڑکے کو زخمی پا کر قریب کے اسپتال میں داخل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ٹی وی کارٹون کریکٹر دیکھنے کے دوران جب وہ مذکورہ کریکٹر آگ کے شعلوں میں جلتا دکھائی دیتا ہے تو لڑکا اس سین سے کافی لطف اندوز ہوتا ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ متوفہ لڑکا مذکورہ کارٹون کریکٹر سے کافی متاثر ہے۔ جے دیپ اپنے دادا اور دادی کے ساتھ بالاپور گاؤں کے وینکٹاپورم میں رہ رہا تھا جبکہ اس کے والدین حیدرآباد کے ضیا گوڑا میں مقیم تھے۔ متوفہ کے والد مہیپال کی شکایت پر ایک کیس پولیس نے درج کر لیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بچے کی نعش والدین کے حوالے کر دی گئی ہے۔ مظفر نگر شیرپور گاؤں میں پولیس کو گائے ذبح کرنے کی اطلاع ملنے پر دھاوے کے دوران پولیس ٹیم پر پتھراؤ میں کم از کم 8 لوگ بشمول بچے اور پولیس شامل ہو گئے ہیں۔ کئی سارے پولیس اور کئی سارے بچے سمیت دیگر افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی منظر عام پر آئی ہے۔ سٹی ایس پی راکیش کمار سنگھ نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ مشکل اس وقت بڑھ گئی جب پولیس نے اسلام اور حسرات کے گھر گائے ذبح کیے جانے کی پولیس ہیلپ لائن نمبر 100 پر اطلاع کے بعد دھاوے میں مصروف تھے۔ پولیس نے گائے ذبح کرنے کی افواہ پر اسلام اور حسرات کے گھر پر دھاوا کیا۔ پولیس نے افطار کے وقت دھاوا کیا جس کی وجہ سے اسلام نے اعتراض کرتے ہوئے پولیس کو آلو کے سالن کی تیاری کا مشاہدہ کروایا اور انہیں وہاں چلے جانے کو کہا۔ گائے ذبح ہونے کے ثبوت نہ ملنے پر پولیس نے چولہے پر جاری پکوان کے برتن کی جانچ شروع کر دی۔ پولیس نے صحن میں آلو اور گوبھی پھینک کر پوچھنے لگے کہ گوشت کہاں ہے۔ پولیس نے جانچ کے دوران مکینوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی ہے جس کی بنا پر وہاں کے لوگوں میں کافی غم و غصہ نظر آ رہا ہے۔ کابل افغانستان کے دارالحکومت میں کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ مظاہرین کابل میں ہونے والے تباہ کن حملے کے تناظر میں حکومت سے مستعفی ہونے کے مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ جمعے کے روز مظاہرین کو صدارتی محل کی جانب بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے فائرنگ کی مدد لی جبکہ مظاہرین نے پتھراؤ کیا۔ بدھ کے روز افغان دارالحکومت کے سفارتی علاقے میں ایک ٹرک بم حملے میں 90 افراد ہلاک جبکہ 400 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ حملہ گزشتہ 1 دہائی سے بھی زائد عرصے میں افغانستان میں ہونے والا بدترین دہشت گردانہ حملہ تھا۔ حکومت ان مظاہروں پر قابو پانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے جس سے مظاہرین میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ترکی دینی اسلام کے امن پر مبنی ناکام باز شرپسند دہشت گردی کے گھناؤنے چہرے سے تعلق قائم کرتے ہوئے ہمارے احسن دین پر کیچڑا چھاننے کے در پہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم نعمان قرطلش کا کہنا ہے کہ ترکی اپنی پوری استعداد اور تجربات کو اسلامی مملکتوں کے مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لانے میں مصروف ہے۔ نائب وزیر اعظم نے محکمہ مذہبی امور کے زیر اہتمام اسلامی ملکوں کے سفراء کے اعزاز میں دی گئی روایتی افطاری میں
شرکت کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ مسلم امہ غیر ملکی قبضوں اور اقتصادی و سیاسی عدم استحکام کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کا ایک بڑا حصہ ہرگز اپنے اندر سے پیدا نہ ہونے والی بلکہ بعض طاقتوں کی پشت پناہ حاصل ہونے والی دہشت گرد تنظیموں کے نقصانات کو برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ دین اسلام کے امن پر مبنی نام کا بعض شرپسند دہشت گردی کے گناؤنے چہرے سے تعلق قائم کرتے ہوئے ہمارے احسن دین پر کیچڑ اچھالنے کے لیے بعض لوگ درپے ہیں۔ علاوہ ازیں خانہ جنگیوں، مذہبی فسادات کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے باہمی تعاون اور دو طرفہ معلومات کے تبادلے میں اضافہ لازمی ہے، اور ترکی اس سمت بہت ہی اہم اقدام لینے جا رہا ہے، اور ترکی اسلامی مملکتوں کے مسائل کو حل کرنے میں مصروف ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔